آیت نمبر 200 ایک اور بت شکنی قرآن کی اس آیت میں، اور وہ کیا ہے؟ باپ دادا پرستی، باپ دادا کی تعریفیں۔ ہوتا کیا تھا کہ جب یہ حج کمپلیٹ کر لیتے تھے تو پھر محفلیں لگتی تھی، اور ان محفلوں میں کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اب تم نے جب حج مکمل کر لو، مناسک حج ادا کر لو، تو باپ دادا کی تعریفیں نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی تعریف کرو۔ مختلف آج مسلمانوں کے مسالک میں بعض کا مزاج ایسا بن گیا کہ اللہ کی تعریف سے ان کو بالکل مزہ ہی نہیں آتا، ان کو لگتا ہے کہ آکسیجن کم ہو گئی ہے، تو یہ بندہ کیوں اللہ اللہ زیادہ کر رہا ہے۔ وہ بقول شاعر کے کہ رپٹ جا جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ زمانے میں تو پیروں کے نام لینے ہوتے، اپنے جناب پتہ نہیں کیا کہ نام لینے ہوتے، اللہ کا نام بیچ میں سے کہاں سے لیتے؟ اللہ کو تو ریٹائر کر کے سائڈ پہ بٹھا دیا، جو کچھ کرنا ہے وہ نیچے کی پارٹی نے کر لینا، لہٰذا ادھر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کچھ ایسے جاہل ہیں کہ اپنی نظریات کو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہ بندہ عالم نما جاہل ان سے کہتا ہے کہ میں ان کو جواب میں کہتا ہوں تمہاری شکل ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو۔ جہالت کی حد یہ ہے، جہالت تو نہیں ہٹ درمی ہے، کہ جتنی بھی دعائیں سب میں ڈائریکٹ اللہ سے خطاب ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے تمہاری شکلیں ہیں ڈائریکٹ اللہ سے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں یا رسول آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے تمہاری شکلیں ہیں کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے۔ اس قدر انسان اندھا ہو جاتا ہے جب ایک غلط ٹریک کو اپنا لیتا ہے، اور سننے والوں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، ان کا کہ جنہوں نے ظاہر اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھنا اور صرف سنی سنائی پہ اپنے دین کے نظریات کی بنیادیں رکھنی۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ ڈیلا ڈالا نہیں، 2 دفعہ کر کے ختم۔ جذبات میں بڑے جوش میں اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے نا، جس جوش اور جذبے سے اپنے بزرگوں کو یاد کرتے تھے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے حج تمام کر لینے کے بعد، اس طرح اللہ کا ذکر کرو، اس طرح تعریفیں کرو، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ کی اتنی رحمت ہے، اس جوش کے ساتھ کرو۔ اللہ نے فرمایا پھر اگلے سٹیپ میں فرمایا، یہ میں اپنے الفاظ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ تمہارے باپ دادوں کی کیا اوقات، کہ جتنے جذبات تمہارے باپ دادوں کے بارے میں تھے اللہ کے بارے میں وہی جذبات، ان سے بڑھ کر او اشد ذکرن، جتنے جوش تمہیں اپنے باپ دادوں کی تعریفوں کے ذکر کے آتے تھے اس سے زیادہ، اللہ تو بہت بڑا تمہارے باپ دادے سے، اپنے باپ دادوں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا